حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولا تبدأ الفقیر بالعلم وابتدئه بالرفق فإن العلم يوحشه والرفق یونس۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے کچھ سیکھنے کے لیے یا آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہو تو فرمایا ان کے ساتھ علم کے ذریعے جھگڑا نہ کیا کر بلکہ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آیا کر تاکہ رب تعالیٰ اس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دے۔ آپ کے شاگرد ایک واقعہ آپ کا پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہند سے ایک شخص آیا تھا پڑھنے کے لیے جو کلین شیو ہوا کرتا تھا، اپنی داڑھی کو کاٹتا تھا، اڑتا تھا داڑھی۔ تو فرماتے ہیں جب وہ ہماری مجلس میں آیا تو کچھ لوگ اس سے جھگڑنے لگے، اگر تو علم دین پڑھنا چاہتا ہے تو تجھے داڑھی رکھنی ہوگی، اس پر غصہ ہونے لگے۔ تو وہ شخص بھی ان کے ساتھ جھگڑنے لگا، بھئی میری مرضی ہے میں رکھوں یا نہ رکھوں داڑھی۔ اتنے میں یہ معاملہ حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جا پہنچا۔ آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو، اے اللہ کے بندے رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں دین سیکھنے سے نہ روک دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ فرماتے ہیں جب وہ آ گیا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھاتے رہے، ایک مدت تک پڑھاتے رہے۔ جب پڑھاتے رہے کچھ نہ کبھی نہ کہا کہ تو داڑھی رکھ۔ پڑھاتے پڑھاتے ایک وقت گزرا، ایک دن آیا، وہی شاگرد عرض کرنے لگا حضور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چہرے پر داڑھی رسول سجا دوں، سنت رسول سجا دوں۔ آپ نے پھر انہی شاگردوں کو بلایا جو پہلے دن جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آؤ اب اس سے ملو، دیکھو یہ کس طرح سنت رسول کا پابند ہونا چاہتا ہے۔ پہلے اس کو محبت کے جام پلاؤ، اس کو بتاؤ کہ احساس دلاؤ سامنے والے کو کہ میں اس کا خیر خواہ، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی اصول کو لے کر قرآن مجید کو دیکھا جائے، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 44، رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارو جاؤ فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، حق کا راستہ دکھانے کے لیے، وہ بہت بڑا سرکش ہو چکا ہے، وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو چکا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تو ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمایا وہاں جا کر سختی سے پیش نہ آنا بلکہ نرم بات کہنا، نرمی سے پیش آنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت کو حاصل کرے یا اس کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ یہ نرمی والا معاملہ بڑا اچھا معاملہ۔ اس حوالے سے آپ کو حضور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہانی کوٹ کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں بد کردار خاتون آ گئی جس نے بد کرداری کا بازار گرم کر دیا۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے بندے بھی موجود ہوں اور اس کی سرزمین پر ناپاکی پھیلائی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی دہلیز پہ چلے گئے، اس کے دروازے پر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے آپ نے مصلی بچھا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، عبادت میں مشغول ہو۔ جب رات ڈھل گئی اس کے گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا تو اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کوئی آیا کیوں نہیں۔ جب اس کی باندھی نوکرانی دروازے پر آئی دیکھتی ہے کہ اللہ والا مصلی بچھا کر بیٹھا ہے۔ یہ انداز تبلیغ دیکھتے جاؤ ذرا، اللہ والا مصلی بچھا کر بیٹھا ہے۔ اس نے جا کر واپس بتایا کہ حال یوں ہے کہ جو بھی آتا ہے ایک اللہ والا بیٹھا اس کو دے کر واپس چلے جاتی ہے۔ اس اللہ والے کو کہو اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، کسی بیابان میں چلا جائے، وہاں چلا جائے جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، یہ عبادت خانہ نہیں ہے۔ اس باندی نے آ کر دوبارہ حضور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا، آپ نے فرمایا میں تیری مالکن سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ 200 دینار لیتی ہے ایک رات کے۔ آپ نے فرمایا فقیر دینے کے لیے تیار۔ آپ نے اس کو 200 دینار پکڑا دیے، فرمایا جا کر اس کو کہہ۔ جب اس کو جا کر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو اس کو اللہ والا سمجھ رہی تھی۔ خیر آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے، جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنا مصلی دیا، فرمایا جاؤ نئے کپڑے پہن کے آ، غسل کر کے آ، اس پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر۔ وہ کہنے لگی نہیں میرا یہ راستہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی میں تجھے جہنم سے بچا کر جنتی بنانا چاہتا۔ اب الفاظوں پہ غور کی، یہ نہیں کہا کہ تو غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، اپنے آپ کو سچا ثابت بھی نہیں کیا اور اس کو غلط ثابت بھی نہیں کیا۔ الفاظ کا چناؤ دیکھو، فرما رہے ہیں کہ میں تجھے جہنم سے بچا کر جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے انداز تبلیغ، بس میں چاہتا ہوں کہ تو جنتی بن جائے۔ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی اس کے دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ بات بھی مان لیتی۔ اس نے نئے کپڑے پہنے، غسل کیا، مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ ادھر اس نے سر سجدے میں رکھا، ادھر آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرا کام فقط تیرے بندوں کے سر جھکانا ہے، دل تو تیرے دستے قدرت میں ہے، مہربانی کر جس طرح میں نے اس کا سر جھکا دیا ہے تو اس کا دل جھکا دے، تو اس پر کرم نوازی فرما دے۔ وہی بدکار فاحشہ خاتون جو مصلی پہ کھڑا ہونے سے پہلے وقت کی غلیظہ تھی، وہی 2 رکعت نفل
پڑھنے کے بعد وقت کی ولیہ بن کر اٹھی. سو محترم المقام یہ انداز ہے تبلیغ. نرمی اختیار کیا کریں. کسی کو اگر اچھائی بتانی ہے، کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو خیر کی طرف لانا ہے تو نرمی کا دامن کبھی نہ چھوٹے. نرمی جتنا ہو سکے نرمی، اپنے الفاظ کا اس طرح چناؤ کرو، انداز اس طرح اپناؤ کہ سامنے والے کے دل میں غصہ نہ آئے، وحشت پیدا نہ ہو، وہ غضبناک نہ ہو، بلکہ اس کو احساس ہو یہ جو میرے پاس آیا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے خیر لے کر آیا ہے. جانتے ہیں نا جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف میں گئے، آقا کو پتھر مارے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم اطہر لو لہان کیا گیا، لیکن تاجدار کائنات پھر بھی رب تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ مہربانی فرما ان کو وہ پہچان عطا فرما کہ مجھے جان لیں کہ میں ان کے لیے کتنا بڑا خیر خواہ ہوں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، وہ مجھے جانتے تک نہیں، اگر جانتے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے. اپنا خیر خواہ ہونا ان کے دلوں میں پیوست کر، ان کو بتاؤ، ان کے سامنے رکھو کہ ہم ان کے لیے کتنا بڑے خیر خواہ ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ یہ نرمی کا دامن ہمیں عطا فرمائے، اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے، واعظ و نصیحت کرنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.